پیغام خدا یہ ہے، الم عہد الیکم یا بنی آدم، اے انسان کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ کیا تم نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم نے میرے ساتھ عہد نہیں کیا تھا کہ لا تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ انہ لکم عدو مبین، جبکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَإِنِ اعْبُدُونِی، اگر تم میری عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت سیدھا راستہ ہے۔ یہ توجہ فرمائی محبت فرمانے۔ میرے دوستو، میں ایک دعا کیا کرتا ہوں ہمیشہ کہ خالق کائنات ان مجالس اور محافل کو ہمارے لیے جہاں ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ ظاہر ہے ہم آپ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، مطمئن نظر یہی ہے کہ اللہ ہمیں نجات دے دے، ہماری نجات ہو جائے۔ بڑے بوڑھے بزرگان پہلے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، آج کل یہ دعائیں ان کا کم پید ہو چکی ہیں، کم نظر آتی ہیں۔ نہیں تو بزرگان آپ میں سے کئی حضرات اس کے شاہد ہوں گے، دعا مانگا کرتے تھے، اللہ خاتمہ بالایمان کرنا، ایسی دعا کرتے تھے، خاتمہ بالخیر کرنا، اللہ آخری سانس ایمان پر نکلے، جب جان جائے تو اسلام پر جائے۔ یہ خاتمہ بالخیر کی دعا، انجام ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، اچھے انجام کی خواہش اور دعا، یہ مطلب کیا تھا؟ ایک بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ بات آگے بڑھ جائے۔ کیوں ہمارے بڑے بزرگ یہ دعائیں مانگتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی اور صحیح تھی اور صحیح ہے کہ ضروری نہیں ایک انسان 80 سال عبادت کرتا ہو اور مرتے دم وہ مسلمان ہو کے مر جائے، مومن ہو کر ہی مرے، یہ ضروری نہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک آدمی بے دینی کی زندگی گزاری ہے 70-80 سال سے اور بے دینی ہو کر مر جائے۔ اصل بات یہ کہ موت کے وقت وہ کیسا مر رہا ہے۔ ممکن ہے 80 سالہ عبادت کرنے والا مرتے ہوئے کافر اور مشرک مر جائے، اور ممکن ہے 80-90 سال بے دینی میں گزارنے والا زندگی ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جائے، یہ امکان ہے۔ اس لیے انسان کو محتاط رہنا چاہیے، کبھی اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا، بڑی مہربانی، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی نمازیں لوگوں کے درمیان نہیں ڈالنے کی ضرورت، روزوں کو لوگوں کے درمیان ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، حج زکوٰۃ یہ چیزیں لوگوں کے درمیان نہ ڈالو، اس لیے کہ بار بار ان کو ڈالنے سے 2 نقصان ہوتے ہیں۔ ایک نقصان یہ کہ انسان کے اندر تکبر پیدا ہو، ایک عبادتوں والا بھی تکبر ہے، اور تکبر کی کوئی شکل بھی ہو اللہ کو قبول نہیں۔ یا اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ تکبر کی کوئی شکل اللہ کو قبول نہیں، بلکہ تکبر آپ کی عبادتوں کو لے جائے گا، آپ کی خدمات کو لے جائے گا، آپ کا نتیجہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی نہیں کہنا چاہیے، یہ سوچ میں نہیں رکھ لینا چاہیے کہ میں اب اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں تو میرا اللہ کرے ایسا ہی ہو، انشاءاللہ ایسا ہی ہو، نیت بھی یہی ہے، لیکن یہ گھمانڈ، یہ تکبر نہیں۔ کوشش کرتے رہنا چاہیے جب سانس نکلے ایمان پر نکلے، آخری سانس جائے تو اسلام پر جائے، قرآن پر جائے،
اور یہ کوشش مسلسل چاہیے، چونکہ علم نہیں ہے کب زندگی کی شام کہاں ہو جائے۔ توجہ ہے میری طرف، بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو ہے، ہم میں سے کسی کو معلوم ہے کب میری زندگی کا کہاں اختتام ہو جائے، کون سا میرا آخری دن ہے؟ آپ کو مجھے معلوم ہے، اللہ نے اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے۔ انسان کو نہیں بتایا کہ تیری 60 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی ہے یا 10 سال بعد مر جانا ہے، کوئی معلوم نہیں، اس لیے کہ چونکہ علم نہیں ہے اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اس لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اس کی زندگی مرضی خدا کے مطابق گزرے، رضائے خدا کے مطابق گزرے۔ عبادت فقط نام، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ کا نہیں ہے، عبادت ایک مفہوم کلی ہے۔ عبادت کی 2، 4، 10 یا 5 چیزیں نہیں ہیں۔ آپ فروض دین پڑھے 10، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تبرع، تولی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، فقط یہی عبادت نہیں ہے۔ عبادات ایک مفہوم کلی ہے، اس کی بڑی جزیات بڑی ہیں، اگر سمیٹ کر کہا جائے عبادت نام ہے مرضی الہی کے مطابق زندگی گزارنے کا۔